على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please recite الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. Alhamdulillah, today we are gathered here in Faizan Medina to commemorate and celebrate the 1500th birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Like we do at the start of every gathering, before any good action, we should make good intentions. Okay, Nabi Pak sallallahu ta'ala wasallam has said, Niyatul mu'mini khayru min amali, that the intention of a believer is better than his actions. So the more intention a person makes, the more reward a person gets. So alhamdulillah, we are gathered here to commemorate and celebrate the life and understand the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So let's make the intention that inshallah we are here for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah azza wa jal. Whatever we will learn, whatever we understand from the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah we'll try to act upon the blessed characteristics of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, inshallah azza wa jal. And whatever we will learn, we will try to spread this message onto other Islamic brothers as well, inshallah azza wa jal. If you have any more intentions, you can make them, the more reward you will get. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala. Inshallah, we will start this gathering with the beautiful recitation of the glorious Quran. So I'd like to ask Qari Masoom Sahib if you could please come and do the tilawat of the Holy Quran. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu. We'll just wait until the people have read the namaz, and then we'll start in about a few minutes inshallah. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے ماشاءاللہ مبارک ٹو ایوری ون. سب کو میلاد پاک کی بہت مبارک ہو. اللہ عز و جل ہر ایک کو اس کی ساری برکتیں عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں, ہماری زندگیوں میں, اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرمائی. We already heard intentions. We stick to them and listen al Quran properly, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان الله سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله سبحان الله الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان الله سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه سبحان الله سبحان الله اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله سبحان الله الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي سبحان الله سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے گجر ہواؤں کے گنگنائے گجر ہواؤں کے گنگنائے حضور آئے حضور آئے مہک فضا کی یہی بتائے مہک فضا کی
یہی بتائے حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ جہاں میں در یتیم آئے، وہ بخششوں کی نوید لائے، غریب و نادار مسکرائے، غریب و نادار مسکرائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اور غلام کیوں نہ خوشی منائے، گھروں میں کیوں نہ دیے جلائیں، غلام کیوں نہ خوشی منائے، گھروں میں کیوں نہ دیے جلائیں۔ ہمیں خدا نے یہ دن دکھائے، ہمیں خدا نے یہ دن دکھائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ عطا رب جہان دیکھو، نبی کی آمد کی شان دیکھو، ہواؤں نے بھی دیے جلائے، ہواؤں نے بھی دیے جلائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اور خدا کے گھر سے روانہ ہوئے، مدینے پہنچے شہ زمانہ، تو بچیوں نے یہ گیت گائے، تو بچیوں نے یہ گیت گائے، حضور آئے، حضور آئے،
حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے میرا مقدر اگر جگائیں لحد میں تشریف جب وہ لائیں میرے لبوں پر یہ نعت آئے میرے لبوں پر یہ نعت آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہاں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے
دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دیے ہیں، دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے، ہاں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں،
سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا کون نظروں سے ڈرے دیکھ کے طلوع تیرا اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تمام اسلامی بھائی جم جم کر سرکار کی آمد دلدار کی آمد پرچم لہرا کر بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہاں تم بھی کر کے ان کا چرچا تم بھی کر کے ان کا چرچا منکروں کو جلاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا مدینہ لاؤڈ لاؤڈ یا رسول اللہ یا حبیب ہاں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب اونچا بولو داتا کی آمد سونے کی آمد ہاں یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ
زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری چمک دمک سے پیارے ربیع الاول تیری چمک دمک سے چمکا دیا نصیباں چمکا دیا نصیباں صبح شب ولادت روح الامین نے گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تھار شورا پھریرا تھار شورا پھریرا تھار شورا پھریرا صبح شب ولادت بیعت اقصی میں کعبہ پر مکان آمینہ نصب پر چم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول یا حبیب اور یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ او مجتبی اہلا و سہلا مرحبا تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا مرسلی کے پیشوا اہلا و سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد مونے کی آمد داتا کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد اس نور کی آمد اس نور کی آمد تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے کس کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار نعرہ رسالت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please repeat after me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. The Prophet ﷺ said that the most closest to me on the day of judgment will be that person who will have sent the most truth upon me. Sallu ala al-Habib. شاید بقائد زیست یہ ساتھ نہ آ سکے تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. Alhamdulillah, we're present here on this occasion, and the topic which we have been given tonight is the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, at the time I have, I will discuss regarding the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When things became very difficult for the Muslims in Makkah al-Mukarramah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given the hukm, the order to migrate, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given the choice of 3 places to migrate to. He was given the choice of 3 places: Ansareen, Bahrain, and Yathrib, Madinatul Munawwarah. The Prophet ﷺ said, "Oh beloved, any 3 of these you want to migrate to, you can migrate to." And the Prophet ﷺ said to Allah that, "Oh Allah, send me to that place which is the most beloved to you." And then Allah said, "Then, oh beloved, then migrate to Madinatul Munawwarah." And the Prophet ﷺ made migration, and then he told his Sahaba that, "Oh Sahaba, the hukam has been given, the ijazat, the permission to make migration towards Madinatul Munawwarah has been given, so make the migration." The first companion to make the migration was Sayyidina Abu Salma radiyallahu ta'ala anhu, who is the husband of Sayyida Salma radiyallahu ta'ala anha, who later became the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Salma, it's mentioned that Sayyidina Abu Salma radiyallahu ta'ala anhu, when he made the hijrah towards Madinatul Munawwarah, when they were on the way, they were stopped. The family members of the wife of Salma, they stopped Abu Salma. They said to Abu Salma that, "Oh Abu Salma, you go, but you can't go with Salma. We're not going to allow our daughter, our relative to migrate with you, so she will stay here, you make the migration." Sayyidina Abu Salma radiyallahu ta'ala anhu was separated from his wife, and he was separated from his son. When Sayyidina Abu Salma radiyallahu ta'ala anhu was told this, did he look back? It's mentioned, Sayyidina Abu Salma radiyallahu ta'ala anhu says that when I made the migration towards Madinatul Munawwarah, I didn't even look back once at Makkah al-Mukarramah. He didn't look back at his wife. He didn't look back to see where his child was. Not even once did he look back. Sayyidina Abu Salma radiyallahu ta'ala anhu's wife Salma said that, "You know, my husband Abu Salma, you are separating us. By Allah, he loves me. By Allah, he loves my child. But do you know what? He loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than he loves all of us." Salma نے کہا کہ ابو سلمہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہمارے بیٹے سے بھی پیار کرتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتا ہے. اس سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتا ہے. ابو سلمہ کو سلمہ سے 1 سال جدا رکھا گیا. پھر آخر میں ان کا ایک رشتہ دار تھا, انہوں نے کہا 1 سال ہو گیا, ان کا فراق, ان کی ملاقات نہیں ہوئی. پھر ایک شخص گیا, وہ لے کر سلمہ کو مدینۃ المنورہ, وہاں اس نے ان کو حاضر کیا. پھر ان کی ملاقات 1 سال کے بعد ابو سلمہ سے ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین کے لیے قربانی دینا. This is how they made sacrifices for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you know, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam told the companions to make the migration, the companions, they began to make the migration. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had already told Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu that we will make the hijrah. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was patiently waiting for that time when they would make the hijrah. Then one day the Prophet sallallahu alaihi wasallam, at that time came in his life when the kuffar, when the Quraysh, they surrounded the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When they surrounded the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam put Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu on his bed, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam left from there. He was reciting Surah Yasin, and he had dust in his hands, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam went right past the enemies, and the enemies, they couldn't see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why did he tell Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to stay in his bed? The reason for this is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a trusted person. He was Sadiq, he was Amin. They trusted him, even though these people, they wanted to attack the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they wanted to martyr him, but they knew that our possessions, which is in the possession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will never get wasted. The amana which we have given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they will never get wasted. इसलिए किसी ने खूब कहा था कि असीर दुश्मन की चाह में भी, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों के निगाह में भी,
وہ صادق ہیں, امین ہیں, صادق ہیں, معتبر ہیں, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر. And this is the reality. Even though they were enemies, but they believe that this prophet, this person who is claiming to be a prophet, he will never waste our amana. So the Prophet ﷺ left from there, and when Rasulullah ﷺ left from there, he went to Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu's house. When the Prophet ﷺ reached the house of Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu was waiting. He said, Ya Rasulullah ﷺ, I am present. Ya Rasulullah, میں حاضر ہوں. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu سے حضور نے کہا کہ ابو بکر تو یہاں انتظار کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن سے آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا, اس دن سے میں آپ کا انتظار کرتا ہوں, میں انتظار کرتا ہوں کہ کب ہماری ہجرت ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I have been waiting for that time when I will make the hijrah with you. So then what happened? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they made their way towards the cave of Thawr. And remember, this cave is the cave which is mentioned in the Quran. And you know, when Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu reached there, he seen that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was bleeding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was bleeding. Sayyidina Abu Bakr Siddiq said that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, give me permission. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, give me permission to carry you on my shoulders. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him ijazah, and he carried the Prophet sallallahu alaihi wasallam on his shoulders. ہم نے تو بہت سنا کہ اس شخص نے اپنی والدہ کو عمرہ کروایا. ہم نے یہ بھی سنا کہ اس فلاں شخص نے اپنے والدین کو حج بھی کروایا, عرفات میں لے کر گیا, مینا میں بھی لے کر گیا, مزدلفہ میں لے کر گیا. اس نے یہ تمام چیزیں کی, لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی شخص نے اپنے کاندھوں پہ رکھ کر کسی کو غار ثور پر چڑھایا ہو. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاصیت ہے. This is his speciality, that he took the Prophet sallallahu alaihi wasallam on his shoulders, and he took the Prophet sallallahu alaihi wasallam with him, and they both went up on the Ghar Thawr. And the people who have climbed Ghar Thawr, you will know how big of an achievement this is. When they reached the Ghar Thawr, what happened? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he said, Ya Rasul, and you know, when they were walking, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was walking on his fingerprints, on his footsteps. He was walking with his toes. He wasn't walking with the palm of his heel, with the palm of his heel. The reason for this was Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu said that maybe the enemies will spot us, maybe the enemies will see our traces. So yeah, this is the reason why I am walking with the toes of my feet, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then they went on the Ghar Thawr. When they went on the Ghar Thawr, he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, give me permission. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you stay here. He went into the cave. He took his imama off. He took his shirt off. He ripped it into different pieces. And what did Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu do? There were 70 holes. Imam Razi نے لکھا کہ غار ثور میں 70 سوراخ تھے, اور وہ سوراخ کس نے کیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے امامے کو اتارا, امامے کو ٹکڑوں میں کیا, اپنی قمیص کو ٹکڑوں میں کیا, اور ان سوراخوں میں ڈالا, ان کپڑوں کو ان سوراخوں میں ڈالا. پھر اس کے بعد کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تیرا امامہ کہاں گیا, تیری قمیص کہاں گئی؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا تھا کہ غار ثور میں سوراخ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے سوراخوں کو دیکھا تو میں نے اپنے امامے کو اتار دیا, میں نے اپنی قمیص کو, میں نے اپنی شرٹ کو اٹھا دیا اور اس کے ٹکڑے کیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ جنت میں رکھنا, ابو بکر کو میرے ساتھ جنت میں رکھنا. Then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, this dua which the Prophet sallallahu alaihi wasallam made for Sayyidina Abu Bakr Siddiq, when he placed his clothing into the holes, into the 70 holes, into the 68 holes, when he placed it, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, oh Allah, keep Abu Bakr with me in Jannah. And then wahi came that this dua has been accepted, and Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu will be with you in Jannah, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kyun na dua kabul ho, ijabat ka sehra, inayat ka jora, ijabat ka sehra, inayat ka jora, dulhan ban ke nikli, duae Muhammad, khuda ki raza, chahte hain do alam aur khuda chahta hai razae Muhammad. This is what, and then the two holes which were left, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, or one hole, according to one narration it's one hole, according to another narration it was two holes. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu placed his heel there, and then when he placed his heel, the Prophet sallallahu alaihi wasallam rested in his lap. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam rested in his lap, there was a snake there. It came and it bit Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and it was this very same
same snake who had made all of these holes in the cave. What is the reason for this? This snake was an ancient snake. It was from the time of Sayyidina Isa alayhi salam. When Isa alayhi salam was amongst his Hawaris, when he was amongst his companions, Sayyidina Isa alayhi salam said to them that there will come a prophet after me, and the one who sees that prophet, the one who will see that prophet once, and he will die with iman, then Allah will make Jahannam haram for that person. This snake was listening to this conversation of Sayyidina Isa alayhi salam. The snake said that, "Oh Isa, where will this prophet come? Where will this prophet come?" Sayyidina Isa alayhi salam said, "He will come 600 years after me. After my time and his time, there will be a separation of 600 years. And when he will come, what will he do? He will live in Makkah al-Mukarramah. He will be born in Makkah al-Mukarramah, and he will make the migration to Madinah al-Munawwarah. And when he will make the migration to Madinah al-Munawwarah, he will stay in the cave of Thor for 3 days." The snake said, "I want to see this Rasul. I want to see this Prophet of Allah." This snake traveled 600 years earlier just to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it was this very same snake. And why did it bite Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu? Because the snake wanted to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the heel of Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was in the way. Because of this, the snake bit Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. And look at this, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, when he was bit by the snake, when Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was bit by the snake, how many times was he bit by the snake? Ulama ne likha 19 martaba सांप ने अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को डसा, काटा 19 मरतबा. लेकिन सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अबू बकर हिला नहीं, इस खौफ से कि अगर मैं हिलूंगा तो हुजूर जाग जाएंगे, हुजूर जाग जाएंगे. यह अदब था. This was the adab of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He had that he was bit 19 times. A normal person, when he is bit by a snake, he can't control the pain. He begins to move here and there. But Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was bit by the snake 19 times, but he didn't move. Then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu stayed there, and Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat Mujaddid Bareli, a question was posed to him, and this is a question which you may ask, that Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was being cut by the snake 19 times. In Islam, it is farz to save your life. Islam में अपनी मकासद शरीयत जो उलमा को पता है, मकासद शरीयत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हिफाजत करना फ़र्ज़ होता है. उनमें से एक जान भी होती है. जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है. अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की हिफाजत क्यों नहीं की? ऐन इसी तरह सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, यह हदीस इमाम तबरानी ने रिवायत फरमाई कि सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे. सूरज गुरूब हो गया. सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हिले नहीं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया नहीं. फिर क्या हुआ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे, कहा अली तूने असर की नमाज पढ़ी? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हुजूर ने कहा कि अल्लाह अली तेरी फरमा बरदारी में था और तेरे रसूल की फरमा बरदारी में था. जब हुजूर ने ये दुआ मांगी, वो जो सूरज था जो गुरूब कर चुका था वो फिर वापस लौटा. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और कुछ उलमा मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा, शारहीन ने यह भी लिखा कि सैयदना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की कि सूरज वापस उल्टे. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इशारा किया, इशारे के साथ सूरज वापस आया. इसीलिए आला हजरत ने कहा चांद झुक जाता है जिधर अंगली उठाते हैं, महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का. This is the status of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not make a dua, but the sun came back. I ask you a question, was Asr namaz not farz on Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu? It was farz on him. Then why was this farz not fulfilled? In the same way, was saving his life not farz on Sayyidina Abu Bakr Siddiq? It was farz. Why was this farz not offered then? The reason for this, the ulama mention, Ala Hazrat says, the reason for this is साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है. The reason for this is that for Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu not to wake the Prophet sallallahu alaihi wasallam up, this was even more farz than his Asr namaz was for him. And for Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, for him not to wake the Prophet sallallahu alaihi wasallam up, this was even more farz for him than to save his own life.
This is the reason for that. Then what happened? Then the journey continued. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he says when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he woke up, the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked me, oh Abu Bakr, what has happened? You know, a normal person, when he's bit by a snake and someone asks him, what's happened? He will say, I've been bit by a snake. I've been bit by a snake. But Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, look at his adab for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah, may my mother be sacrificed for you. May my father be sacrificed for you. And according to another narration, he said, oh Allah, may my heart be sacrificed for you. May my soul be sacrificed for you. Ya Rasulullah, I have been bit by the snake. I have been bit by the snake. A normal person would say, I've been bit by the snake. But Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he showed adab to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he's been bit by the snake. And it doesn't stop there. Then what happened? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, when he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam that I've been bit by the snake, the Prophet sallallahu alaihi wasallam placed his blessed saliva on the place where Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu had been bit. And Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he himself says this. Abu Bakr khud kehte hain कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उस जगह पर लगाया जहां मुझे सांप ने डसा हुआ था, तो अल्लाह की कसम मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, मुझे तो ठंडक महसूस हुई, मुझे तो ठंडक महसूस हुई, मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ. The pain of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu disappeared. And then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, what happened? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they stayed in that cave for 3 days and 3 nights. And then after that, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they left the cave. And Allah Jalla wa Ala talks about this in Surah Tawbah, in the 40th verse of Surah Tawbah. Allah says that when Allah helped him, Allah helped who? His Prophet, when he had to leave the city because of the mischief of the disbelievers. This is the translation of the verse. When he had to leave the city because of the mischief of the disbelievers. And then Allah says that he said to his companion, the Prophet said to his companion, do not grieve, indeed Allah is with us. Indeed Allah is with us. And then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he was with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's why Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu would say that, oh Abu Bakr, take my full life's good deeds from me and give me that one good deed which you did of making migration with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq se Sayyidina Umar kaha karte the, ए अबू बकर मेरी सारी जिंदगी के अच्छे अमाल तू ले मुझे बस वो एक हिजरत वाला अच्छा अमल दे दे, मुझे वो हिजरत वाला अमल दे दे. And then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, when they left the cave, when they were in the cave, the disbelievers came, and the scholars mention that there was a tree there, Ummul Ghilan. The name of the tree was Ummul Ghilan. There was a tree which was planted on the mouth of the cave, and there was 2 birds, 2 pigeons which came, and they hatched a nest there. And then there was a spider which made a web in the cave. And then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they left from there, and then the journey continued. When the journey continued, what happened? On the way, many miraculous things happened. Many mu'jizat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam happened. एक है उम्मे मअबद रदियल्लाहु ताला अन्हा. और मैं कहता हूँ सीरत की किताब उस वक्त तक खत्म नहीं होती, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जिस वक्त तक उम्मे मअबद का किस्सा ना उसमें हो. ये उम्मे मअबद का मकाम है. एक बूढ़ी औरत जो मुसाफिरों को खाना देती थी, जो मुसाफिरों को दूध देती थी, जो मुसाफिरों को पानी देती थी, उस उम्मे मअबद की बकरी, उसकी बकरी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुजर रहे थे तो जो कि ये मुसाफिरों को खाना देती थी. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was passing, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was passing, Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked her that, oh Ma'bad, do you have anything with you? She said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have nothing with me. The only thing which I have with me, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is this one skinny goat. It's a weak goat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm saying it in my own words. She didn't say Ya Rasulullah. She didn't know who the Prophet sallallahu alaihi wasallam was. She said that, oh person, this goat is not giving any milk. And then she said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked permission from her, can I take the goat? Can we milk the goat? She said, you can try to, but it's not giving any milk. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam placed his hands on the udders of the milk began to come out. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked for a mashkiza. He asked for a container. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that bring a container. A container was brought, and the milk of the goat of Ma'bad was placed into the container, and it was given to the companions. It was given to Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. It was given to Sayyidina Amir bin Fahira
radiyallahu ta'ala anhu, and then it was given to Ma'bad radiyallahu ta'ala anhu, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam drank it at the end himself, and he said the one who is a saki, the one who gives the drink, he drinks at the end. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the drink, then what happened? Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, she fell in love with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When she saw the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she fell in love with him. She didn't know who he was, she didn't know where he'd come from, but he was so beautiful. Allah Jalla wa Ala had blessed him with such beauty that she didn't even know who he was. But when she saw she saw the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she became a lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam again, he milked the goat, and this time milk came out. And the scholars mention, it's mentioned in the narrations, that when the companions they were drinking the milk for the second time, they were drinking it slowly this time. Why? Because the thirst had gone. And then the third time again, the Prophet sallallahu alaihi wasallam milked the goat of Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, and when the milk came out, he gave it just to Ma'bad. The third time the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave it just to Ma'bad, and Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, she's looking at this, and she's seeing the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam goes from there. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam goes from there, Abu Ma'bad comes home. Abu Ma'bad asks her that, oh Ma'bad, where did this milk come from? She says, I don't know where it came from. He said, who gave it to you? He said, Mubarak came. His name was Mubarak. She called the Prophet sallallahu alaihi wasallam Mubarak. Why? Because she didn't know the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because when she saw the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jab Ma'bad ne huzur ke chehre ko dekha, to Ma'bad ko ye nahi pata tha ye kahan se aaye, ya ye kahan rehte hain, ya ye hai kaun, inko ye nahi pata tha, lekin bas ek cheez pata thi कि ये खूबसूरत हैं. इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद बरेली ने कहा है कलाम इलाही में शम्स दोहा, है कलाम इलाही में शम्स दोहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फें तो ता की कसम, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहर और कलाम बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महर में राज है रूह अमी, तू है सरवर हर दो जहां, तेरी मिसल नहीं है खुदा की कसम. और फिर आला हज़रत ने कहा यही अर्ज़ है खालिक के अर्ज़ो समा, यही अर्ज़ है खालिक के अर्ज़ो समा, वो रसूल तेरे मैं बंदा तेरा, वो रसूल तेरे मैं बंदा तेरा, और उनके जवार में दे मुझे वो जगह कि खुल्द को जिसकी सफा की कसम, मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा. फिर इतराफ भी किया मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा, उन पर और तुम पर उम्मीद, उन पर उम्मीद तुझसे रजा, उन पर उम्मीद तुझसे रजा, तू रहीम है उनका करम है गवाह, और वो करीम है तेरी अता की कसम. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, this was the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then when Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, she seen the beauty of Abu Ma'bad, said describe him to me, how was he? And Sayyidah Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, she says I saw a being of Allah who was very handsome, who was beautiful. And the ulama mentioned if you want to know how the Prophet sallallahu alaihi wasallam looks, then you read the narration of Ma'bad radiyallahu ta'ala anha. बल्कि हमारे उलमा ने ये भी लिखा, सूफिया ने ये भी लिखा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप प्यार पैदा करना चाहते हैं, हुजूर के साथ मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप Ma'bad की रिवायत पढ़ें. अल्लाह आपके दिलों में हुजूर के लिए प्यार पैदा फरमा देगा. She describes the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She says that I saw a being who was very handsome, who was very beautiful. And you are asking me about him. This being which I saw, he had a beautiful face. He had a beautiful face, and his eyebrows, they were perfectly shaped. They were extremely close, but they weren't joint. And then she said his eyelashes, they were long. His eyelashes were long. And then she said this being which I saw, this person who I saw, who was beautiful, his neck was long. He had a thick beard. He had a thick beard. His neck was long. He had a thick beard. And then she says this being which I saw, he was so beautiful that when you would look at him, you would say that I want to keep looking at him. I want to keep looking at him. And he was so beautiful that when he would speak, when he would stay quiet, he looked as if he was a thoughtful person. And when he would speak, his words were full of beauty and dignity, just like smooth pearls on a string. Just like smooth pearls on a string. And then Ma'bad radiyallahu ta'ala anha says that when you would see him from far, he was
very handsome. जब आप इनको दूर से देखते थे इंतहाई खूबसूरत, लेकिन जब हम करीब आते थे तो उससे भी प्यारे थे, उससे भी प्यारे थे. And then she says, Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, she says, from the three of them, he was the most beautiful and he was the most important. And Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, she says that, you know, this beloved which I saw, this Mubarak which I saw, you are asking me about him. This Mubarak, he never frowned. He never frowned and he never complained. This is the description of the Prophet ﷺ which he has given. There are many narrations to this. I'm presenting one narration. This was how beautiful the Prophet ﷺ was. And you know, this Bakri of Ma'bad, हमारे सीरत के किताबों ने ये भी लिखा है कि ये जो बकरी है Ma'bad की, इसका विसाल 18 हिजरी में हुआ. हुजूर सल्लल्लाहु के हाथ लगे और ये बकरी हर साल दूध देती रही. ये बकरी हर साल दूध देती रही, यहाँ तक कि जब इसका विसाल हुआ उस साल भी बकरी दूध दे रही थी. This is the asr of the hand of the Prophet ﷺ, that the thing which the hand of the Prophet ﷺ touches, then that thing becomes blessed. Then the journey continued. When the Prophet ﷺ was on the journey from Makkah to Medina, there was a bounty which was put of 100 camels, and it was said that the one who captures the Prophet ﷺ, the one who arrests him, he will be given the reward of 100 camels. And from amongst the people who were looking for the Prophet ﷺ, one of the people who was the best person to find someone, he was a master at finding people, his name was Suraka bin Malik. When Suraka bin Malik, when he heard about this, he also came looking for the Prophet ﷺ, and he saw the Prophet ﷺ. When he saw the Prophet ﷺ, he tried to come close to the Prophet ﷺ. When he would come close, he would fall off his horse would sink. He tried it again, same thing. Third time he did it, then he realized that this person is not a normal person. He's a prophet of Allah, he's a normal person. And then he asked the Prophet ﷺ to give him protection, and the Prophet ﷺ told Sayyidina Amir bin Fahira to radiyallahu ta'ala anhu to write a treaty of protection, and it was given to Suraka bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. When it was given to Sayyidina Suraka bin Malik was leaving, and the Prophet ﷺ said, "Hey Suraka, oh Suraka, what will your state be at that time when you will wear the bracelets of Kisra? When you will wear the bracelets of the Kisra, of which place? Of Iran. The king of Iran, you will wear his bracelets." And Sayyidina Suraka wasn't a Muslim at that time. He didn't understand. Later in the time of Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, by that time Suraka had accepted Islam, because Suraka accepted Islam when Makkah was conquered. When he accepted Islam, by that time he was a Muslim. And what happened? Iran was conquered. Iran was conquered. When Iran was conquered, the war booty was brought. It was presented to Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, and Sayyidina Umar said that, "Where is Suraka? Where is Suraka bin Malik?" Suraka bin Malik was brought, and these bracelets, they were given to Suraka bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Do you see the prophecy? This is the knowledge of the unseen of the Prophet ﷺ. At that time Iran wasn't conquered, but the Prophet ﷺ could see with his eye. The Prophet ﷺ could see with his eyes that in the future Iran will be conquered, and that's what happened. This is the maqam of the Prophet ﷺ. And then Suraka bin Malik, when he left, he was mesmerized. He was astonished that this person is not a normal person. So whenever the other people, they would come and try to find the Prophet ﷺ, when they would ask him that, "Have you seen Muhammad?" he would say, "No, I haven't seen Muhammad." Then they would go in the other direction, and this was Suraka bin Malik. Then when Makkah was conquered, he accepted Islam. And Ma'bad and Abu Ma'bad, they also accepted Islam. They accepted Islam later when the Prophet ﷺ was in Madinatul Munawwarah. Abu Ma'bad and Ma'bad, both of them, they came to Madinatul Munawwarah, and then they accepted Islam. Suraka bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, companion of the Prophet ﷺ. This is the prophecy of the Prophet ﷺ. And then the journey continued. When the journey continued, the Prophet ﷺ started the journey of the migration on the 1st of Rabi al-Awwal. It was the day of Monday, and the Prophet ﷺ reached Masjid Quba on the 12th of Rabi al-Awwal. When the Prophet ﷺ reached there, what happened? What happened when the Prophet ﷺ reached there? जब मेरे आका ﷺ मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, मस्जिद कुबा हुजूर ﷺ ने अपने हाथों से बनाई. इमाम तबरानी ने रिवायत फरमाया कि हुजूर ﷺ के कमर पर पत्थर होते थे, और हुजूर ﷺ की कमर झुक जाती थी, और हुजूर ﷺ से सहाबा कहते थे कि या रसूलल्लाह हमें भी पत्थर दें. मेरे आका उनको पत्थर दे देते थे. फिर मेरे आका ﷺ पत्थर को उठा लेते थे. फिर पत्थर को उठाते, मस्जिद बनाते. और ये ऐसी मस्जिद है कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद. और हमारे मेरे आका ﷺ ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने घर में अपने आप को साफ करता है, अपने आप को तहारत से साफ करता है, फिर इस मस्जिद में आता है और इसमें 2 रकत पढ़ता है, उसको उम्रे का सवाब मिलता है. और यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन कभी सवार होकर कभी चलकर मस्जिद कुबा में जाया करते थे. This is the status of Masjid Quba, and this is that masjid which has been talked about in the Quran. Allah talks about this masjid in Surah Tawbah, the masjid which was built on taqwa. This is the
verse of the Quran where this masjid is being praised by Allah Jalla wa Ala. And then the Prophet ﷺ continued from there. When Rasulullah ﷺ continued from there, then where did the Prophet ﷺ go? When the Prophet ﷺ was entering Madinatul Munawwara, the Prophet ﷺ read Jummah amongst the Bani Salim, which was a group in Madinatul Munawwara. The Prophet ﷺ read Jummah there. And when the Prophet ﷺ read Jummah there, today that place is known as Masjid Jummah. And then when the Prophet ﷺ was passing Saniyatul Wada, when the Prophet ﷺ was passing Saniyatul Wada is near Masjid Jummah, then there were the young girls of Banu Najjar with the duff. What were they doing? They read some poetry. They said that a moon has come to us from Saniyatul Wada. A moon has come to us from Saniyatul Wada. Therefore, showing gratitude has become wajib upon us for as long as the people who are making dua continue to make dua. These are the lyrics, and it continues. This was the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then everyone in Medina was awaiting for the arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered Madinatul Munawwara, the men and the women, they were on the roofs. The children and the slaves, they were in the streets. And then they were saying, Ya Muhammad. They were calling upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were saying, Ya Rasulullah. They were chanting this. That's why Allah Hazrat says, Shirk tehre, jisme, tazime habib, us bure mazhab par lanat kijiye. This is the status that they were saying, Ya Rasulullah. They were calling and they were chanting the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Madinatul Munawwara. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered Madinatul Munawwara, before he entered, there was a person, Barida Aslami. When Barida Aslami seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he came with 70 people. कहा जाता ना, ये जो झंडे हैं इसका तस्वर इस्लाम में नहीं पाया जाता, या जुलूस का तस्वर इस्लाम में नहीं पाया जाता. हम कहते हैं पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? झंडे का वो जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जो रिवायत फरमाई कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, 3 झंडे थे जो उन्होंने 3 झंडों का जिक्र किया कि जो रिवायतों में उन्होंने 2 भी पढ़ा, 3 भी हैं, तो वो वहाँ से झंडे साबित होते हैं. लेकिन जुलूस कहाँ से साबित होता है? जुलूस यहाँ से साबित होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बरीदा असलमी आया इस नीयत से कि मैं इनको गिरफ्तार करूंगा. लेकिन जब उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा, जब उसने आका के चेहरे को देखा, जब उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंडल वाली जुल्फों को देखा, when he seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that, oh Muhammad, I used to say that who will make you go to Medina? I used to say that I will stop you from going to Medina. But Ya Rasulullah, now I am saying who will stop you from entering Madinatul Munawwara? पहले मैं कहता था कि कौन है जो मोहम्मद को मदीने में दाखिल होने देगा. अब मैं ये नहीं कहता. बरीदा असलमी कहता है कि अब मैं कहता हूँ कौन है माँ का लाल जो आपको मदीने से दाखिल होने से रोक सकता हो. And Barida Aslami, he accepted Islam. He accepted Islam. Why? Because he saw the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ruke Mustafa, वो आईना है ना वैसा कोई दूसरा आईना, ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकान है आईना साज में. रुके मुस्तफ़ा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है. मेरी दिल की है यही आरज़ू कि दिन रात इसी को पढ़ा करूं, दिन रात इसी को पढ़ा करूं. This was the beauty of the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then what happened? When the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Madinatul Munawwara, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had his animal with him, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that every companion in Madinatul Munawwara wanted the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come to his house. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a person, he knew the temperaments of people, and this is why we say it's very important to study the personalities of people, because remember, this is a science, this is an ilm from the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, learning the personalities of different people. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that he was going to enter Madinatul Munawwara, the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that every single sahabi would want me to stay at their house. So what happened? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I will stay only at that place where my camel will stop. So the camel continued walking. It stopped. When it stopped, the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't get off. Then the camel got up again. The camel continued to walk, and then it stopped outside the house of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu. And you know there's a reason for this. इसकी वजह भी है. क्यों, क्या वजह है कि अबू अय्यूब अंसारी के घर के बाहर ऊँटनी की? इसकी वजह है. इसकी वजह क्या है? तूबा अव्वल जो गुजरा, इस कुछ उलमा ने लिखा इसका दौर 400 साल का, कुछ उलमा ने लिखा, कुछ उलमा ने 1000 साल का लिखा. तूबा अव्वल एक बादशाह था जो मक्कातुल मुकर्रमा में आया, और जब उसने देखा कि मक्के वाले मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा अदब नहीं करते, तो उसने ये इरादा किया कि मैं काबे को हलाक करूंगा. क्योंकि जहाँ वो जाता था उसको प्रोटोकॉल मिलता था, लोग उसका अदब करते थे. लेकिन जब वो मक्के में आया उसको वो अदब ना मिला, वो प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो उसने कहा मैं काबे को हलाक करूंगा. जब इसने ये नीयत की, वो ऐसे एक मर्ज में लायक हो गया, उसको एक ऐसा मर्ज आ गया जो एक शदीद किस्म का मर्ज था, ऐसा बुरा मर्ज था कि लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे. वो जो तूबा अव्वल है, उसने कहा, उसके पास डॉक्टर आए, उसके पास तबीब थे, उसके पास आलिम होते थे, मुख्तलिफ किस्म के लोग उसके पास होते थे. उन्होंने
نے کہا کہ توبہ اول ہم نے کوشش تو کی تیرا علاج کروں لیکن ہم علاج تیرا نہیں کر پاتے. تو توبہ اول کے پاس ایک شخص آیا جو ماہر تھا, جو سمجھدار تھا, جو فہم رکھتا تھا. وہ توبہ اول سے کہنے لگا کہ توبہ اول یہ بتا کہ جب تو مکہ المکرمہ میں داخل ہوا کیا تو نے کوئی بری نیت کی؟ کہا میں نے کی. کہا کون سی نیت؟ کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں کعبے کو ہلاک کروں گا, کعبے کو ہلاک کروں گا. کہا اس وجہ سے تجھے یہ مرض لائق ہوا, اس سے توبہ کر اور کلمہ پڑھ. توبہ کر کے اس نے کلمہ پڑھا. جب اس نے توبہ کی اس کا مرض ختم ہو گیا. پھر یہ انسانیت میں کچھ علماء نے یہ لکھا کہ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے کعبے پر غلاف چڑھوایا. اس کا یہ مقام ہے. اور توبہ اول پھر اس دن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا. ایسے عاشق ہوا کہ جب اس کے ساتھ جب علماء بھی سفر کرتے تھے, 400 علماء کی صف اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی. جب یہ مدینہ المنورہ سے گزرے وہاں کے جہاں سے جب قریب تھے نا تو وہ علماء کہنے لگے اب توبہ ہمارا اور تیرا سفر یہاں ختم, ہم مدینہ المنورہ میں ہی رہیں گے. اس نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ آخری نبی ہجرت فرمائیں گے اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہم یہی رکیں گے, اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. تو توبہ اول نے ان 400 علماء کے لیے مدینہ المنورہ میں, یہ 600 سال پہلی کی بات, 400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 400 سال پہلے کی بات, اس نے مدینہ المنورہ میں 400 گھر بنائے. 400 گھر بنا کے ان علماء کی شادیاں بھی کروائی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک گھر بنایا. اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا وہ اس آخری نبی کے لیے ہے. میں نے سنا ہے وہ مدینہ المنورہ آئے گا. جب وہ مدینہ المنورہ آئے گا میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے کہ یہ وہ آخری نبی اس گھر میں رہیں. تو چونکہ یہ میری آرزو ہے اس لیے میں گھر بنا رہا ہوں. اور علماء نے لکھا وہ جو 400 علماء تھے ان میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے ایک خط لکھا. خط لکھ کر اس کو دیا اور کہا کہ جب اگر تجھے وہ آخری نبی مل جائے نا یہ خط ان کو دے دینا, وہ خط دے دینا. اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اب اللہ کے آخری نبی ہیں, اب اللہ کے آخری نبی ہیں. وہ خط پھر وہ ان کا وصال ہو گیا, ان علماء کا بھی وصال ہوا. لیکن جو سب سے بڑے عالم تھے ان کی جب نسل آگے چلی ان کی نسل میں ابو ایوب انصاری آئے اور وہ خط ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. اور وہ جو گھر تھا وہ ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جا میں جانا تجلا کہوں تجھے. تیرے تو اوصاف اے بے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا, خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں گا تجھے. علیہ تکبیر, علیہ رسالت, علیہ حیدری, جشن عید المولاد نبی. This was the house of Rasulullah. It wasn't the house of Abu Ayyub Ansari. And this is why Allah Hazrat says, my beloved is so beautiful. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب. ان کے آگے ہیں یوں ڈبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں. Our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, this is his status, this is ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دربے بہا دیے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے کہا جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو جلتے بجھا دیے, روتے ہنسا دیے. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. This is the status of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is this beauty which he has been blessed with. And then when the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Madinah al-Munawwarah, he stayed in the house of Sayyidina Abu Ayyub Ansari because he was from the descendant of one of the scholars who were traveling with Tuba Awwal, and then he resided in Madinah al-Munawwarah. And because of this, and look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam's love for Madinah al-Munawwarah and for the people of Madinah al-Munawwarah. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to Madinah al-Munawwarah, he went back to Makkah al-Mukarramah. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam went back to Makkah al-Mukarramah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was looking at the different places. He was telling the Ansari Sahabat,
oh Ansari Sahaba, you know this place here, this is where me and Khadija got married. You know this place here, this is where Abu Bakr accepted Islam. The Ansari Sahaba, they said, Ya Rasulullah, if you want to, you can stay in Makkah al-Mukarramah. The Prophet ﷺ said, no, I will come back with you and I will live amongst you. And when my physical demise happens, it will be in Madinatul Munawwara, and my blessed grave will be in Madinatul Munawwara as well. This is the love. یہ میرے آقا کی محبت ہے مدینے کے ساتھ. اور مدینے والوں کی محبت کتنی ہے حضور کے ساتھ کہ جب وہ آئے مکہ المکرمہ میں تھے حضور, وہ مدینہ شریف سے انصاری صحابہ آئے. جب وہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس نیت سے آئیں تاکہ ہم آپ کو مدینہ المنورہ لے کر جائیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انصاری صحابہ ذرا رکیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو مکے والے ہیں نا, یہ دشمن ہیں, یہ سخت دشمنی کرتے ہیں, یہ بہت بڑے دشمن ہیں, اور یہ مجھے یہاں سے آسانی سے نہیں جانے دیں گے. یہ آپ پر ظلم کریں گے. یہ انصاری صحابہ یہ آپ پر ظلم کریں گے, یا آپ کے بچوں کو آپ سے لے لیں گے, یا آپ کی عورتوں کو بیوہ کر دیں گے. تو ایک صحابی اٹھا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, آقا یہ بتائیں کہ جب آپ مدینے میں آ جائیں گے تو کیا آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ کہا حضور نے نہیں. کہا مدینے جب میں داخل ہوں گا تو وہی رکوں گا, وہی رکوں گا, اب میں وہاں سے نہیں جاؤں گا. پھر وہ اٹھا جوش میں صحابی, اس کا امامہ گرا اور اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم تیار ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے, ہم آپ کو اپنے بچوں کو بھی آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے. This is the love which the Ansari Sahaba had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were ready to sacrifice. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروروں جہاں نہیں, کروں کیا کروروں جہاں نہیں. They were ready to sacrifice for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then what happened? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he went to Madinatul Munawwara, he stayed in Madinatul Munawwara. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, the people of Makkah, they also believed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a truthful person. They believed he was an honest person. What was the difference between the people of Medina and Makkah? The people of Medina, they were ready to become the slaves of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people of Makkah, they were arrogant people. They weren't ready to become the slaves of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whereas the people of Medina, they were ready to give their everything for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This was the love which the people of Medina had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then I will narrate a hadith to you. یہ سب سے پہلی حدیث جو علماء جانتے ہیں, حدیث سلام کی حدیث, یہ مدینہ المنورہ جب حضور کی ہجرت ہوئی, یہ سب سے پہلی حدیث ہے جس کو روایت فرمایا گیا. اور یہ حدیث بھی ماشاءاللہ عبداللہ بن سلام اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. حدیث ہے سلام کی اور عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں. Who was Abdullah bin Salam? And this is my message for you and my gift for you. Sayyidina Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu was a Jewish he was a Jewish scholar, a very respected scholar, that even the non-Jews respected him. They had a lot of love for him. They used to say he's a very pious person. When Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu, when he came, he said, I heard about the Prophet of Allah. At that time I was a Jew. When I entered, when I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I said to myself, this is not the face of a liar. یہ جو چہرہ ہے, عبداللہ بن سلام کے الفاظ سنیں. عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جو میرے آقا ہیں نا, ان کا جو چہرہ ہے نا اتنا خوبصورت ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن رواحہ وہ بھی انصاری صحابہ, وہ صحابی, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھاتے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے بات نہ کرتے, اگر حضور کو پتھر سلام نہ کرتا, اگر حضور درخت کو اپنی طرف نہ بلاتے, اگر حضور چاند کو 2 ٹکڑوں میں نہ کرتے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی سے نہ بات کرتے, اگر یہ حضور یہ تمام یہ جو معجزات جو حضور نے دکھائے اگر یہ نہ دکھاتے, پھر بھی ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے, کیونکہ ان کا اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ جو ان کو دیکھ لیتا وہ خدا کو مان لیتا. Abdullah bin Rawaha says, even if the Prophet showed us no miracles, we would still have accepted him because he's beautiful, and we would know that this man is calling towards the truth, and we would become Muslims and accept his message. This was the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this hadith of salam, Abdullah bin Salam says, when I went, I heard the companions, they say that the messenger of Allah has come, the messenger of Allah has come, the messenger of Allah has come. They said this 3 times. Abdullah bin Salam says, when I entered, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say that, O Muslims,
give salam to people, give salam to people. The greeting of salam, give it to anyone. ہمارے محدث اعظم پاکستان بھی گزرے, بہت بڑے عالم, ہمارے دادا استاد, اور یہاں علماء آپ کے بھی استاد یا دادا استاد, تمام جو عالم ہے ہندوستان یا پاکستان سے, اس کا کوئی نہ کوئی تعلق سے محدث اعظم پاکستان سے بنتا ہے. محدث اعظم پاکستان کے ان کی حیات میں لکھا ہوا ہے کہ محدث اعظم پاکستان جس شخص کو ملتے سب سے پہلے سلام دیتے, سب سے پہلے سلام دیتے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کریں, سلام کو عام کریں. This is the first thing. The second thing the Prophet ﷺ said, feed people, give food to people, خدمت الخلق. اور یہی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا, یہی تو داتا علی اجمیری نے کیا. آج جب لاہور آپ جاتے ہیں, جو غریب ہوتا ہے نا اس کو بھی بتایا جاتا ہے تجھے کھانا نہ ملے کوئی پریشانی نہیں, داتا صاحب آ جانا, تجھے کھانا مل جائے گا. آج بھی داتا صاحب لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں. Even today the awliya of Allah feeding people. This was the second thing, give food to people. The third thing, the Prophet ﷺ said that when you join your family relations, join your family bonds, maintain your family relations, keep good relations with your family members. This was the third thing. And the fourth thing, the Prophet ﷺ said that when people are asleep at night, جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں, آپ جاگیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. حضور نے کہا یہ جو 4 چیزیں ہیں, جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. This is, we should do these things. If you want to enter Jannah with security, then listen to the words of Abdullah bin Salam, that give salam to people, give food to people, feed people, and what else? Join family relations. And when everybody is asleep, get up and present yourself in the court of Allah, offer your namaz, read your nawafil. If you will do this, you will enter Jannah with salamati, you will enter Jannah with peace. These are the words of Abdullah bin Salam. May Allah Jalla wa Ala grant us the ability to act upon this. This was the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یقیناً شکار ماہ کروں یا طلب آفتاب کروں, میں سوچ رہا ہوں کس کو ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. There was a lot for me to say, but what I have said, it is enough for you. May Allah grant us the ability to act upon this. And one final thing, make your children into ulama. Send your children, make them into ulama. It's a very scary time. Our children, they use social media, they use TikTok, and مختلف قسم کے افکار, مختلف قسم کے نظریات کو پھیلایا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے تو پھر وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے. This is why we need to make our children into scholars so that they are firm on their creed. We need to make them into Sunnis and we need to make them into scholars. May Allah grant us the ability. And one way for this is just in your Rochdale, you have an institution which is producing scholars. یہاں پر اپنے بچوں کو عالم بنائیں, پھر اپنے مسجدوں میں لے کر جائیں, پھر وہ بچے دین کی خدمت کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے جن کو حقیر سمجھ کر ہم نے بجھا دیا تھا, خدا کی قسم یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. And this is the reality. May Allah grant us the ability to act upon this. صلوا على الحبيب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں آئیے حصول برکت کے لیے مل کر پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد
حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جو چاہتا ہے کہ مجھے سرکار کی قربت نصیب ہو تو اس کے لیے یہ درود پاک ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اس درود پاک کو پڑھنے سے سرکار کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلو. جو بندہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کو پا لیا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سونے کی طرف جائیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جو حضرات کرام ائمہ کرام تشریف لائے کہ آپ نے ہمارے اس مسجد میں محفل میلاد کی رونق کو بالا کیا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ جیسے آج اسلامی بھائیوں کا یہاں اجتماع ہے اسی طریقے سے اس سنڈے کو اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی ہماری اسی مسجد میں 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ہوگا. آخر میں نیاز بھی پیش کی جائے گی. یہ پیغام اپنے گھروں میں عام کریں تاکہ اسلامی بہنیں بھی اجتماع میلاد کی برکتیں لوٹ سکیں. اگلے جمعرات کو ہمارے دونوں سینٹر میں انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد صلاۃ تسبیح یہاں بھی اور فیضان جمال مصطفیٰ میں بھی ادا کی جائے گی. اور یہ 12ویں رات ہوگی تو حصول برکت کے لیے مل کر ہم یہاں پہ اجتماعی دعا بھی کریں گے. نیاز بھی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. جشن صبح بہارا ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام وکٹوریہ جامعہ مسجد میں رات 11 بجے سے لے کر صبح تک یہ پوری رات کی محفل ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں. اگر آپ کے پاس جانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں. آپ کے آنے جانے کا بندوبست ہماری طرف سے کر دیا جائے گا. سپٹمبر کے ٹائم ٹیبل بار ریسپشن پہ موجود ہیں. جاتے ہوئے آپ لے سکتے ہیں. کل کی جو محفل میلاد ہے وہ ہماری غوثیہ جامعہ مسجد سباٹ باٹو میں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی ذوق شو کے ساتھ غوثیہ مسجد میں بھی تشریف لائیں گے. ایک اور بڑا ضروری اعلان ہے ابھی مجھے عرفان بھائی نے بھیجا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کی جو آن لائن سکول کلاسیں شروع ہو رہی ہیں اس میں 7 سال 8 سال اور 9 سال کی کلاسیں اور بھی اس میں دیگر بے شمار تفصیلات یہاں موجود ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ سکول جوائن کروانا چاہتے ہیں 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر کے بچوں کو تو آپ ہمارے ساتھ ایئر 7 ایئر 8 اور ایئر 9 جو ہے تو اس کی جو مزید تفصیلات آپ کو چاہیے آپ بعد میں ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا شکر دور رکھے دور رکھے. ذکر نام انشاءاللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وأصحابہ یا نور اللہ.
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 إلا الله إلا الله إلا الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى
ہمارے مولانا صدیق کوثر صاحب بزرگ عالم دین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ دعا کریں جتنے اسلام بھائیوں نے لنگر میں حصہ لیا، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان کے لیے حالیہ دنوں میں سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا۔ یا اللہ جل جلالہ وعظم شانہ اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل عظیمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی استدعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے پیارے محبوب کا وسیلہ لے کر تیرے حضور میں ملتمس ہیں یا اللہ آج کی جو محفل اور اس سے پہلے جتنی بھی محافل ہوئیں، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو شرف قبولیت فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس نیکیوں کا سرمایہ نہیں لیکن ہم مؤدب ہیں۔ یا اللہ تیری کبریائی کو ماننے والے ہیں، تیرے پیارے محبوب کی مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی ہم تعظیم کرنے والے ہیں، اہل بیت اعظام کی ہم تعظیم کرنے والے ہیں، اولیاء کرام اور علماء حقہ کے ہم ماننے والے ہیں اور ان کا ادب کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے حال زار پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات عطا فرما، حفظ و امان عطا فرما، خیریت و عافیت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اللہم ربنا انا عبادک المجرمون، اللہم ربنا انا عبادک المجرمون فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تیرے حضور میں ہم ملتمس ہیں اپنے
اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے بچوں پر، ہماری بچیوں پر، آگے ان کی اولادوں پہ اپنا کرم فرما، بد عقیدگی سے بچا کے رکھ اور بری سنگتوں سے بچا کے رکھ، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا، العالمین جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی ہر طرح کی جائز اچھی نیک حاجات پوری فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں پاکستان کے اندر جو بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے بصورت فلڈ، یا اللہ سیلاب کی صورت میں، اور جو نقصانات ہو رہے ہیں جانی مالی ہر طرح سے، اپنے محبوب کے صدقے میں ملک پاکستان پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان پہ اپنا فضل فرما۔ یا اللہ بڑے بڑے امتحانات سے سب کو محفوظ فرما، اور یا اللہ سب کو سکون عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں اس بہت بڑی آزمائش سے سب کو بچا لے۔ الہ العالمین خیر فرما، خیر در خیر فرما، اور جس قدر بھی نقصانات ہوئے ہیں یا اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہر حال میں ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان، اسی طرح برما کے، کشمیر کے، سب کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین جو جو سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ سب پہ اپنا فضل فرما۔ اللہم ارحم فإنک خیر الراحمین، اللہم ارشد فإنک خیر الراشدین، اللہم احفظ فإنک خیر الحافظین۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں یہ ادارہ عظیم الشان اپنے محبوب کے صدقے میں فیضان مدینہ کو مزید مدینہ المنورہ کے فیوض و برکات عطا فرما، اور مزید علماء، حفاظ، قراء اور سکالر تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امیر اہل سنت کو درازی عمر عطا فرما اور روح بصیت رکھ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ربنا اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ربنا انصرنا الاسلام والمسلمین، اللہم ربنا انصرنا المظلومین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بحق العالمین مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت پہلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمت
يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك